خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات، ملکی معاشی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التواء ٹیکس تنازعات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ زیر التواء ٹیکس کیسز میں میرٹ پر جلد فیصلوں کی استدعا، لاپتہ افراد کے حوالے سے مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ چیف جسٹس نے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے وزیر اعظم سے تجاویز مانگ دی۔ شہباز شریف نے چیف جسٹس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی اور چیف جسٹس کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو ملک کی مختلف عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التواء ٹیکس تنازعات کے حوالے سے آگاہ کیا اور ان سے کیسز میں میرٹ پر جلد فیصلوں کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے تجاویز بھی مانگ لیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کے جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے اور ملک میں انصاف کی مؤثر و بروقت فراہمی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے اقدام کو سراہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی پالیسی سازی پر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لوں گا، اپوزیشن سے بھی تجاویز دیں گے تاکہ اصلاحات غیر متنازع اور پائیدار ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وزیر اعظم کی جانب سے نظام انصاف کی بہتری کے لیے کی گئی گفتگو کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو لاپتہ افراد کے حوالے سے مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان آبان اور رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 2013 سے شروع ہونے والا تعمیر و ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج IMF کی ضرورت ہوتی نہ بیرونی مدد کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اب کسی کو تعمیر و ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مزید کہا، سیاست کے بنیادی اصولوں سے ناواقف گروہ کو اب دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے والے عناصر کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کس نے کیا؟ انتہا پسندی اور بد تہذیبی کا کلچر کس نے متعارف کرایا؟ ملک پر حملے کا جو دھبا ہے وہ کس پر لگا؟ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہم طلباء کو لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، یہ پیٹرول بم اور کیلوں والے ڈنڈے دے رہے ہیں۔ مزید کہا کہ آج جس چیز کی وہ سزا بھگت رہے ہیں اس کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلی مرتبہ ایک انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد؟ وہ جو گوگی پنکی والا ہوتا تھا نا، ہم نے دیکھے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سفارش کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی۔ پہلی بار جو ملک پہ حملہ کرنے کا جو دھبا ہے نا، وہ بھی کس پہ لگا؟ آپ کیا اختلاف سیاسی ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، اس کو سیاست میں ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ملک پہ حملہ آور ہو جانا، یہ بھی ایک بدنما داغ جو ہے نا انہی کے ماتھے پہ لگا ہے۔ بدترین مثال یہ بنا کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو 9 مئی سے یاد رکھیں گے۔ صوبائی حکومت جس نے ایک صوبے سے لشکر لے کے دوسرے صوبے پہ حملہ آور، پہلی بار شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کس بد نصیب کے ماتھے پہ لکھا؟ نوجوانوں کو ورگلایا اور کہا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، مار دو پیٹرول بمز۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ کیلوں والے ڈنڈے کے مارو اور سر پھاڑ دو۔ اور 2011-12 سے یہی درس دیا جا رہا ہے پاکستان کو، تباہی کر دی اس نے پاکستان کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، معاشی استحکام فرد واحد نہیں بلکہ پوری ٹیم کی کاوشوں کی بدولت ممکن ہوا۔ مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ ہماری برآمدات بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں۔ ڈیجیٹل کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے وزیر اعظم کو مختلف شعبوں کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو کونسل ممبران سے مل کر تجاویز کے حوالے سے ایک جامع لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ ہماری برآمدات بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صنعت، زراعت، IT کی ترقی، روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی ترجیحات ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی بہتری اور دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کی رسائی سے IT برآمدات میں اضافہ اور فری لانسرز کی تعداد بڑھے گی۔ ڈیجیٹل کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ شرکاء نے کاروباری برادری اور تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स का परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानिया में मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। ISPR के मुताबिक दौरा बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ 7वीं रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत और बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक दौरा बरतानिया के पहले रोज आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ज़राए का कहना है कि गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। इससे पहले ISPR ने बताया था कि आर्मी चीफ बरतानिया में 7वीं रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ की बरतानवी होम सेक्रेटरी से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की गमाजी करता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल केस में वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल। अपने दलाइल में कहा कि इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। एतजाज अहसन के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस मुसरत हलाली ने लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बात, यहाँ कुछ और बात करते हैं। खसूसी अदालतों तो बाद में बनी, सकूते डाका की वजूहात कुछ और थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो सवाल पूछा वो सबके सामने है, सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है, ना इससे मुतासिर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि सेक्शन 2D को 9 और 10 मई के साथ मिक्स ना करें। लतीफ खोसा ने कहा कि असेंबली में बोलने लगता हूँ तो माइक बंद कर दिया जाता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कल अदम करार दे दें। बाद अज़ा केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए बहरी उमूर फैसल वाड़ा ने रिपोर्ट पोर्ट कासिम की 500 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट को मनसूख कर दिया है। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। फैसल वाड़ा का कहना है कि 4 करोड़ रुपए फी एकड़ की जमीन 10 लाख फी एकड़ में अलॉट कर दी गई। तमाम जमीन को ट्रांजैक्शन रोक दी गई है। आज के बाद जमीन की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लाख रुपए एकड़ कोर्ट की एम्बिट के बीच में लगाकर, जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में। 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही है। तो 60 अरब ये बचा दिए, 200 एकड़ और मिला लें तो ये 60-70 अरब रुपए मैंने आज कौम के बचा के उनको दे दिए। सारी लैंड ट्रांजैक्शन फ्रोजन। आज के बाद कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन अगर होगी तो इंटरनेशनली होगी, डॉलर्स में होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर कहते हैं कि कुरम का मसला अभी से नहीं 30 साल से चल रहा है। ये मसला फिरका वारियत का मसला है। हम अमन के लिए मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। जो फसादात में मुलव्वस हैं वो नहीं बचेंगे। दहशत गर्दों की शनाख्त कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एलिमेंट है वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, दरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और उसको वो चिंगारी को पूरे पाकिस्तान में उस चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं। अब उसके लिए हमेशा यही होता रहा कि एक जगह के ज़रिए, किसी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए थोड़ा अमन कायम हो जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा शुरू हो जाता है। तो हमने अब ठोस इक़दाम की तरफ हम जा चुके हैं कि हमने ये नहीं करना कि अगर कोई जिरगा कामयाब होकर अमन कायम हो जाता है इस रोड के ऊपर, स्पेशली जो रोड पे मसला है जिसके ऊपर ये हमले हो जाते हैं और अक्सर हर कई सालों बाद हो जाते हैं, हम उस पूरे रोड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ये मैच, इफ्तिताही मैच जो कि कराची में खेला गया, पाकिस्तान ये मैच 60 रन से हार चुका है। 321 रन का टारगेट था। 321 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान 260 रन पे आउट हो चुकी है। ऑल टीम
اور نیوزی لینڈ نے بری طرح سے شکست دی ہے خدا اگر ہم یہ کہیں پاکستان کو. ان کی اسپیشلی بیٹنگ کی بات کی جائے تو شاندار بیٹنگ کی ہے انہوں نے. پاکستانی جو بالرز ہیں ان کی خوب پٹائی کی, اور اگر بالنگ کی بات کی جائے, فیلڈنگ کی بات کی جائے تو تمام اسپیکٹس میں انہوں نے پاکستان کو آج دھول چٹائی ہے. افتتاحی میچ تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا, اور پاکستان یہ میچ بری طرح سے ہار چکا ہے. اگر کچھ بات کی جائے بیٹنگ کی تو بیٹنگ میں محمد رضوان 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, اور اسی طرح بابر اعظم بھی کچھ خاص رنز نہیں بنا سکے. بالکل, عرفان سعود شکیل اور محمد رضوان 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سعود شکیل نے صرف 6 رنز بنائے تھے, اور فخر زمان جو ہے وہ کچھ بہتر کھیل گئے ان تمام میں, اور 41 گیندوں پر انہوں نے 24 رنز بنائے تھے, جبکہ بابر اعظم کی اننگز 64 رنز پر تمام ہوئی. ہم نے دیکھا کہ بابر اعظم اور فخر زمان بہت ہی سلو پیس پہ کھیل رہے تھے. سلمان آغا نے 42 رن سکور کیے, جبکہ طیب طاہر صرف 1 سکور بنا کر چلتے بنے تھے. اور اگر ہم نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات کریں تو نہ صرف بیٹنگ میں انہوں نے بالنگ اور فیلڈنگ بھی کمال کی ہے, اور لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم میدان میں واقعی میں یہ میچ جیتنے کے لیے اتری ہے. بالکل, جو ول ینگ کی 107 رنز کی اننگز ہے اور ٹام لیتھم کی 118 کی, اس طرح کی کوئی ہمیں اننگز دیکھنے کو نہیں ملی. اس طرح کا کوئی ہمیں ٹھہرنا پچ کے اوپر وہ نہیں ملا ہے. اگر ہم یہ بھی بات کریں جو فال آف وکٹس ہے, 39 رنز پہ پہلا آؤٹ ہوا نیوزی لینڈ کا, 40 پہ دوسرا, 73 پہ تیسرا, اور پھر اس کے بعد 191 پہ چوتھا جا کے آؤٹ ہوا, اور پھر 5واں آؤٹ 316 رنز پہ آؤٹ ہوا ہے. جبکہ پاکستان کا اگر ہم ریدم دیکھیں آؤٹ ہونے کا تو پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ سٹارٹ میں ہی مشکلات کا شکار نظر آئی ہے. پاکستان 8 سکور پہ سعود شکیل آؤٹ ہو گئے. محمد رضوان جو ہیں وہ 22 رنز پہ جب پاکستان کا ٹوٹل مجموعہ تھا آؤٹ ہو گئے. فخر زمان 69 رنز پہ آؤٹ ہو گئے. سلمان آغا جو ہے چوتھی وکٹ تھی پاکستان کی, 127 رنز پہ آؤٹ ہوئی. خان نے کافی اچھی اننگز کھیلی ہیں, اور شاہین آفریدی نے بالنگ تو اچھی کی تھی, لیکن ان کی جانب سے بیٹنگ بھی اچھی کی گئی ہے. اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹرز, جن کو ایکچولی جی یہ ہمارے بلے باز ہیں, ٹاپ آرڈر جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے, تو ہمارے جو لوئر مڈل آرڈر کے جو بلے باز ہیں اور جو لوئر بلے باز ہیں وہ آ کے کوشش ضرور کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بچا لیں میچ کو, لیکن ان کا جو ٹاپ آرڈر ہے جس میں سعود شکیل ہیں, اوپن کیا انہوں نے آج, وہ صرف 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. محمد رضوان جو کہ کیپٹن ہیں 14 بالز انہوں نے کھیلی اور 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں. اگر اسی طرح بات کریں ہم طیب طاہر کی تو طیب طاہر 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے بالنگ کی تو پاکستان نے آج ہمارے فاسٹ بالرز نے آج بہت ہی مایوس کیا ہے, اور کسی اگر ان کی ٹیم شاہین شاہ نے 68 رنز کھائے, جی بالکل 70 رنز کھائے ہیں, اور یہ ہمارے وہ بالرز تھے جو بہت کمال بالرز. نسیم نے 63 رنز کھائے آج. یہ پاکستان کا مجموعی احوال تھا. پاکستان پہلا میچ جو ہے وہ ہار چکا ہے نیوزی لینڈ سے, یہ افتتاحی میچ تھا.